تاریخی اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں مفید اور معلوماتی پروگرام سنیے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ آجکس آپریشن امریکی اور برطانوی خفیہ ایجنسیوں کا آپریشن کہ جس کے ذریعے 19 اگست 1953 کو ایران کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت غیر قانونی طور پر ختم کر دی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ امریکہ کی CIA نے ایک خفیہ منصوبے کے لیے کسی منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹا۔ CIA کے مقامی ایجنٹوں نے پہلے فوج کے ایک حصے کو خرید لیا، پھر تہران میں غنڈوں کے ذریعے ہنگامے کرا دیے۔ ان ہنگاموں کے بہانے امریکی حمایت یافتہ فوج نے محمد مصدق کو گرفتار کیا اور دوبارہ اپنے پٹھو رضا شاہ پہلوی کو شاہ ایران بنوا دیا۔ شاہ ایران انتہائی کم قیمت پر تیل برطانوی اور امریکی کمپنیوں کے ہاتھوں فروخت کرنے لگا اور یوں ایرانی قوم کے لیے ناسور ثابت ہوا۔ آچے انڈونیشیا کا خصوصی علاقہ جو جزیرہ سماٹرا کے شمالی حصے میں واقع ہے، اچے بھی کہلاتا ہے۔ صدر مقام بندہ آچے، آبادی 40 لاکھ سے زائد، مذہب 98.6% مسلمان اور بقیہ عیسائی اور ہندو۔ انڈونیشی تاریخ میں آچے یوں اہمیت رکھتا ہے کہ اسلام سب سے پہلے یہیں پہنچا جب عرب اور ہندوستانی تاجروں کی تبلیغ سے آچے کی ساحلی ریاست پرلاک کا راجہ مسلمان ہو گیا۔ بعد ازاں رفتہ رفتہ آچے کے تمام باشندے مسلمان ہو گئے اور یہ علاقے میں مسلمانوں کا گڑھ بن گیا۔ آچے میں کئی سو برس تک چھوٹی اسلامی ریاستیں قائم رہیں۔ پھر سن 1496 میں علی مغایت شاہ نے آچے سلطنت کی بنیاد رکھی جو زمانے کے سرد و گرم سہتی 1903 تک برقرار رہی۔ آچے سلطنت کے مشہور حکمرانوں میں اسکندر مرزا، اسکندر ثانی اور سلطان منصور شاہ نمایاں ہیں۔ یہ سلطنت 200 سال تک ریاست جوہور اور ریاست ملاکا کے ساتھ جنوب مشرقی ایشیا کی تیسری بڑی قوت رہی۔ سن 1824 میں یورپی استعماری قوتوں برطانیہ اور ہالینڈ نے ایک معاہدے کے ذریعے مختلف علاقوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ جزیرہ سماٹرا ہالینڈ جبکہ ہندوستان اور سنگاپور برطانیہ کے حصے میں آیا۔ تاہم ولندیزی اتنے طاقتور نہیں تھے کہ وہ آچے پر قبضہ کرتے، اس لیے انڈونیشیا میں یہ واحد ریاست تھی جس پر غیر ملکی قابض نہ ہو سکے۔ تاہم سن 1873 تک سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی بنا پر ولندیزی عسکری لحاظ سے طاقتور ہو چکے تھے، لہٰذا ولندیزی جنگی بحری جہاز 26 مارچ کو بندہ آچے پر گولہ باری کرنے لگے۔ ولندیزیوں کا خیال تھا کہ بقیہ انڈونیشیا کی طرح وہ آچے پر بھی بآسانی قبضہ کر لیں گے، لیکن آچے کے باشندے استعماری قوت کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا جہاد 1913 تک جاری رہا، ہر لحاظ سے برتر طاقت میں تھے، لیکن مجاہدین آچے کی چھاپا مار کاروائیوں نے کئی محاذ پر ولندیزیوں کو شکست دی اور ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ آزادی کی اس جنگ میں 10,000 ولندیزی فوجی مارے گئے جبکہ 50,000 مجاہدین نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ بعد ازاں انڈونیشیا کی تحریک آزادی میں بھی باشندگان آچے نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ قوم پرست رہنما سوکارنو نے آچے کو انڈونیشیا کا دل قرار دیا۔ لیکن آزادی کے بعد انڈونیشی حکومت اور آچے کے علماء کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے۔ آچے میں علماء حکمرانوں کی حیثیت رکھتے تھے اور عوام انہی کی قیادت کو تسلیم کرتی تھی۔ یہ علماء آچے میں شریعت کا نفاذ چاہتے تھے اور عام لوگ بھی اس امر کے حامی تھے۔ دراصل دیگر انڈونیشی علاقوں کے برعکس آچے میں اسلامی تعلیمات عوام میں رچ بس چکی تھی۔ تاہم انڈونیشی حکومت کو یہ منظور نہ تھا۔ اس پر آچے کے علماء اور ان کے پیروکاروں کی انڈونیشی فوج سے جنگ چھڑ گئی۔ علماء کی فوج کے قائد داؤد بیوراویا تھے۔ یہ جنگ پھر وقفے سے جاری رہی اور انڈونیشی حکومت نے باشندگان آچے کو مطیع کرنے کے لیے مذہبی، تعلیمی اور ثقافتی طور پر خود مختاری دے دی تھی، حتیٰ کہ سن 2003 میں آچے میں شریعت نافذ ہو گئی، تاہم جنگ ختم نہ ہو سکی۔ دسمبر سن 2004 میں خوفناک سونامی نے آچے میں تباہی پھیلا دی۔ تقریباً 2,30,000 باشندے مارے گئے، 5 لاکھ بے گھر ہو گئے۔ اسی قدرتی آفت نے تحریک آزادی آچے کے رہنماؤں کو مجبور کر دیا کہ وہ انڈونیشی حکومت کے ساتھ معاہدہ امن کر لیں۔
اس طرح 5 اگست سن 2005 کو معاہدہ امن انجام پایا اور اب آچے انڈونیشیا کے خصوصی علاقے کی حیثیت سے خوشحالی اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے 99 پاک ناموں میں سے ایک۔ آخرت، سب سے بعد کی دوسری زندگی، حیات بعد الموت، حشر کے بعد کی زندگی۔ آخرت کا لفظ آخر کا مؤنث ہے اور قرآن حکیم میں موت کے بعد کی زندگی کے لیے استعمال ہوا ہے، جو بالکل نئی طرح کی ہوگی۔ ارشاد باری ہے، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزہ کے طور پر اگایا، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹا دے گا اور تمہیں ایک نئی پیدائش میں نکال کھڑا کرے گا۔ سورہ نوح آیات 17-18۔ بعض مفسرین نے آخرت کو دارالآخرت یعنی آخری گھر بھی کہا ہے، جو موجودہ گھر یعنی دنیا کی ضد ہے۔ نیز اسے دارالبقاء یعنی کہ باقی رہنے والا گھر بھی کہتے ہیں، جو دارالفنا یعنی کہ فنا ہونے والا گھر کی ضد ہے۔ آخرت پر ایمان اسلام کا 5واں اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان کے بعد جب تک موت کے بعد زندگی پر ایمان نہ لایا جائے یہ مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت 22۔ آخرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی خاتمے یا انجام کے بعد جس عمل کا آغاز ہو اسے آخرت کہا جائے۔ گویا عالم آخرت وجود رکھتا ہے جو ہمارے موجودہ عالم دنیا کے خاتمے کے بعد شروع ہوگا۔ اصطلاحاً موت سے لے کر قیامت تک کے وقفے کو عالم برزخ کہا گیا ہے۔ قیامت سے لے کر ابداد الآباد تک کے دور کو حشر کہا جاتا ہے، جس میں تمام مخلوقات کا حساب کتاب ہو کر اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ پھر آخرت کا دور شروع ہوگا جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ گویا آخرت وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو دنیا میں کیے گئے اعمال کے بدلے میں ملے گی۔ خدا نے ہمیں آخرت کے متعلق بتایا ہے، وہی ہماری اصل زندگی ہے، وہی اصل مقام ہے، ہم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس دنیا میں انسان وہیں جانے کی تیاری کرتا ہے۔ دین اسلام کا حکم ہے کہ یہ تیاری اللہ کی اطاعت اور مطابعت میں اس کی دنیا کو پرامن بنا کر ہونی چاہیے۔ دنیا میں انسان کے اعمال ہی اسے آخرت کے لیے تیار کرتے ہیں، جہاں اسے اعمال حسنہ کا اجر ملے گا۔ آخرت کا تصور اسلام کے علاوہ کئی دیگر مذاہب میں بھی ملتا ہے، بلکہ اگر یوں کہیں کہ مذہب کا آغاز ہی ایمان بالآخرت سے ہوتا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ قدیم تر ادوار کے انسان بھی کسی نہ کسی صورت میں حیات بعد الموت پر یقین رکھتے تھے، اگرچہ ان کے تصورات پیچیدہ اور متضاد تھے۔ ان قدیم لوگوں کے نزدیک انسان مرنے کے بعد روح کی شکل میں دوسری زندگی میں چلا جاتا ہے۔ افریقی اقوام کے نزدیک نیک روحیں دیوتاؤں سے مل جاتی ہیں اور بدکاروں کی روحیں اس دنیا میں دوبارہ آتی ہیں اور جسم سے الجھتی رہتی ہیں، بالعموم کتوں کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں۔ یہی حال امریکہ کے ریڈ انڈین قبائل کا ہے۔ ان کے نزدیک روح کو بقا حاصل ہے لیکن جزا و سزا نہیں ہوتی، البتہ روحیں ایک خاص مسکن کی طرف چلی جاتی ہیں۔ قدیم بابل اور آشوریا کے لوگ بھی حیات بعد الموت پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی تحریروں میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگلی دنیا کیسی ہے اور جنت کی زندگی کس قسم کی ہوگی۔ نیز دوزخ کو ایک تاریک مسکن بنایا گیا ہے جس میں ہر وقت بھوت پریت اڑتے رہتے ہیں۔ قدیم مصریوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ عام تھا کہ روح غیر فانی ہے، البتہ مرنے کے بعد وہ پھر سے کسی خالی جسم میں سما جاتی ہے۔ زمانہ ما بعد میں ان کے عقیدے میں تبدیلیاں آتی رہیں اور روحوں کا مسکن کسی خاص مقام کو ٹھہرایا جانے لگا۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل بھی تھے کہ روحیں ستاروں میں سکونت پذیر ہو جاتی ہیں۔ بعض مصری تحریروں سے جزا و سزا اور آخرت کے تصور کا بھی علم ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں بھی آخرت کا تصور کسی نہ کسی حالت میں موجود ہے۔ کنفیوشس اس بارے میں تذبذب کا شکار رہا، لیکن تاؤ پورے وثوق کے ساتھ آخرت کا ذکر کرتا ہے، اسے آخری گھر قرار دیتا ہے اور موت کو اس گھر کی طرف ایک کشادہ دروازہ سے تشبیہ دیتا ہے۔ اس کے نزدیک دوسری زندگی نہایت خوشگوار ہے، اس میں نیک لوگ نہایت آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں گے اور برے مزید برائی نہیں کر سکیں گے، البتہ وہ بروں کی سزا کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ قدیم ہندوستان کے آریہ قبائل بھی آخرت میں واضح یقین رکھتے تھے۔ وہ لوگ تناسخ اور اواگون یعنی روح کا جسم تبدیل کر لینا، اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کی مذہبی کتاب رگ وید میں ایک بار بھی تناسخ کا ذکر نہیں آیا۔ البتہ برہمنوں کے فلسفہ اپنشد میں
روح مکتی یعنی کہ نجات حاصل کر کے آتما روح کائنات سے مل جاتی ہے اور پھر آتما کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ براہمنوں ہی کے ایک عقیدے کرم کے تحت دنیا میں بار بار آتی رہتی ہے اور یہ چکر اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ روح مکتی حاصل نہیں کر لیتی۔ زرتشت کے ہاں آخرت کا تصور زیادہ واضح ہو کر اسلام سے مماثل ہو جاتا ہے، مگر اس کی تشریح و تفسیر مختلف ہے۔ نیز اس کے نزدیک آخرت جسمانی بعث پر مبنی ہوگی۔ عقیدہ آخرت سمجھنے کے لیے انسان کے جوہر یعنی روح کا تجزیہ ناگزیر ہے۔ اخلاقیات اور مذہب میں ہم جن چیزوں کو شر اور خیر کہتے ہیں انہیں سمجھنے کے بعد ہی ہم روح کو سمجھ سکتے ہیں۔ دین میں روح کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، نمبر 1 روح حیوانی اور نمبر 2 روح الہی۔ قرآن پاک میں روح حیوانی کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو لالچ، تحریص اور بدی کے آگے جھک جاتا ہے۔ جب اسے موت آ جاتی ہے تو روح الہی زندہ رہتی ہے۔ یہی روح آخرت کا توشہ ہے جو خیر کو برقرار رکھتی اور بدی کی مزاحمت کرتی ہے۔ انسانی نفس اس دنیا میں 3 حالتوں سے گزرتا ہے، امارہ یعنی کہ باغی اور نافرمان، لوامہ خود کو مجرم اور گناہگار سمجھنا، اور مطمئنہ پاک اور اللہ کی رضا پر چلنا۔ جب نفس آخری حالت یعنی نفس مطمئنہ کی صورت اختیار کر لے تو گویا وہ روح الہی سے مل جاتا ہے۔ یوں روح الہی آخرت کے لیے پورے طور سے تیار ہو کر موت کے بعد اس مرحلے پر پہنچ جاتی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا اتارا؟ کہتے ہیں بھلائی۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے اور متقیوں کا گھر بہت ہی اچھا ہے۔ سورۃ النحل آیت 30۔ رہے یہ سوالات کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں، روح کہاں جاتی ہے، کیا وہ جسم کو چھوڑ جاتی ہے یا پھر سے اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گی؟ مولانا مودودی رحمہ اللہ ان کا جواب یوں دیتے ہیں کہ جہاں تک سائنس کا تعلق ہے یہ سوال اس دائرے سے قطعی خارج ہے۔ جو شخص سائنس کا نام لے کر یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، وہ سائنس سے انحراف کرتا ہے۔ ایک گنوار نے اگر راکٹ نہیں دیکھا تو وہ اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر ساری دنیا کے لوگوں نے بھی ایک شے کو نہ دیکھا ہو تو بھی اس کے وجود سے انکار ناممکن ہے۔ آگے چل کر مولانا مودودی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان کی اخلاقی زندگی کے لیے یہ دنیا بالکل ناکافی ہے، اس کے لیے ایک دوسرا نظام عالم درکار ہے جس میں اخلاق کا قانون حکمران ہو، جس میں زندگی غیر محدود ہو، جہاں نیکی اور صداقت میں وزن اور قیمت ہو، جہاں عیش اسے ملے جو نیک ہو اور مصیبت اس کے حصے میں آئے جو بد ہو۔ عقل چاہتی اور فطرت مطالبہ کرتی ہے کہ ایسا نظام ضرور آئے گا، مگر وہ اس دوسرے جہان کا ادراک نہیں کر سکتی۔ جس خدا نے اتنا بڑا نظام کائنات قائم کر رکھا ہے، جس نے اجرام سماوی کو اپنے قانون کی بندشوں میں جکڑ رکھا ہے، جس کی قدرت ان عظیم الشان اجرام کو اس انتظام کے ساتھ حرکت دے رہی ہے کہ کوئی جرم اپنے مدار سے بال برابر تجاوز نہیں کر سکتا، اور جس کی طاقت نے کائنات کے طبقوں کو ایسا غیر مرئی اور غیر محسوس سہاروں پر قائم کیا ہے جن کے ادراک سے تم عاجز ہو، اس خدا کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ تم جیسی حقیر مخلوق کو ایک دفعہ ہلاک کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں، کیسی بڑی خام خیالی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے مٹی جیسی بے جان شے سے تمہیں پیدا کیا۔ سورۃ الحج آیت 5۔ تو پھر جان لیجئے کہ وہی تو ہے جو آفرینش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اعادہ اس کے لیے سہل تر ہے۔ سورۃ الروم آیت 27۔ اس عقلی استدلال اور قرآنی اسبات کے پیش نظر یہ جان لینا چاہیے کہ ایک اور عالم بھی ہوگا جہاں مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ اس اخروی زندگی کا تعلق محض فلسفیانہ نہیں بلکہ انسان کی اخلاقی اور عملی زندگی سے ہے۔ اسے ماننے پر لازم ہے کہ انسان خود کو ایک ذمہ دار ہستی سمجھے اور جواب دہی اور انجام کے خیال سے مستقبل کی سعادت اور اجر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، متاع دنیا سے بے نیازی کرے، اور یاد رکھے کہ دنیا کے ملکوں میں کفر کی روش اختیار کرنے والے لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے سامان ضیافت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ سورہ آل عمران آیت 196۔ تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں معلوماتی پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، ریکارڈنگ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔